آپ کو 3 پاکستانی لڑکے ملتے ہیں اسلام کلہ کی سرحدی چوکی پر، اور وہ بھی آپ کا پچھلا جو نکلے تیری تلاش میں وہ سفر نامہ پڑھ کے گئے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے کتاب میں لکھے ہیں، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ان پڑھنے والوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے جو سفر کرنے کے بعد آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. کیونکہ کانسیپٹ ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب ہم مطلب ہے کہ ان کی بات نہیں کرتے، تھوڑی سی بات اپنے نارتھ کی کر لیتے چلیں کہ وہاں پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا، تو گلگت سے نکلے تو آگے گلکن یا کیا ہے جگہ، جی گلکن، وہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی، پتھر وتھر آ رہے تھے، خیر وہ تھم گئی اور کیچڑ تھا. تو خیبر تھی میرے پاس گاڑی، تو میں نے چلانے کی کوشش کی، لیکن ایسے جگہوں پہ میں نہیں چلا سکتا. تو میرے بیٹے سلجوق نے کہا کہ جی میں چلاتا ہوں، تو میں دھکا لگا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ جب ویل گھومے ہیں تو سارا کیچڑ جو ہے، تو جب ہم پار گئے ہیں تو بس کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی کراس کرنا چاہتی، تو اس میں اپنا وہ کیچڑ جو ہے نا یوں کر کے کر رہا تھا. تو اس بس میں 4-5 لڑکے تھے، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے. اور جب وہ میرا چہرہ کچھ تھوڑا سا پہچانا گیا تو انہوں نے باقاعدہ پنجابی میں کہا کہ طاہر صاحب سانو ہی دلیل کر دے ہوتے، آپ بھی دلیل ہو رہے ہو نا. تو وہ بھی بیچارے ناردرن ایریا کے سفر نامے پڑھ کے نکلے تھے، وہ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترے. اسکردو میں ملا ایک گروپ کو، یہاں لاہوریوں کو، ان میں ایک آج شخص تھا جس نے کچھ پڑھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا جی طاہر صاحب نے اسکردو کی بڑی تعریف کی. یہ سارے وہاں پہ کیوں جا رہے تھے کہ یار وہاں پہ پہاڑی بکرے ہوں گے، ان کی کڑھائی کھائیں گے. مطلب امیجن کیجئے کہ ان کی پرائرٹیز کیا. وہ سب مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، بکرے کہاں ہیں وہاں پہ، تو وہاں تو ملتے نہیں. تو اس لیے کسی کو کچھ بھی حسب آرزو نہ ملا. مائی پھیرے باز جو ہے سر، وہ ایک بڑا ہی جاندار کردار ہے، بہت ہی مطلب ایک پاورفل کریکٹر ہے خانہ بدوش کے اندر. اور جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے تو ایسے لگا جیسے وہ یہ کردار جو ہے وہ کسی ناول کا تقاضا کرتا ہے. مطلب بہت ہی طاقتور کردار ہے مائی پھیرے باز کا. نہیں، اب وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے، لیکن مطلب بہت ایک حیرت انگیز کا، مجھے کیونکہ پتہ نہیں تھا یہ نارمل ہے وہاں پہ. پھیرے بازی ان زمانوں میں ایک نارمل پروسیس ہے، اور ایران میں اور مڈل ایسٹ میں سرٹن ہوٹلز ہیں جہاں یہ پھیرے باز ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے گاہک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گاہک آ کے تو وہ اپنا چیزیں خریدتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور یہ پورا وہاں پہ سفر کرتے ہیں، یورپ تک جاتے ہیں سارا کچھ. اب مجھے نہیں پتا کہ لیٹسٹ کیا ہے، لیکن وہ مائی پھیرے باز جو تھی نا، اس کا جو فیسینیشن تھی کریکٹر کی، اس کی ایک تو تعظیم لوگ بہت کرتے تھے. اور جب بھی میں کوئی سوال پوچھتا تھا کہ بھائی جی وہ آپ کہتے ہیں کہ مرسیڈس بینز کے فلاں پرزے آپ جرمنی سے لے آئے، تو یہاں پہ کسٹم پہ نہیں روکا کسی نے؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹا ہم ان کا حق دیتے ہیں نا، انہوں نے کیوں روکنا ہے؟ وہ بڑے اچھے بندے ہوتے ہیں، بڑے بیوے بچے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اگر روک لیں تو پھر ہم ان کے شیشے توڑ دیتے ہیں تھوڑے سے. مطلب شی واز سو کیجول اباؤٹ اٹ، پوری آرگنائز تھی وہ. اور مجھے اس کی سوئیاں ابھی تک یاد ہے، میرا خیال ہے میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ وہ دودھ میں اس نے سوئیاں ڈال کے مجھے کھلائیں. تو بیوٹیفل کریکٹر. بیروت میں سر خانہ جنگی جاری ہے، بہت ہی برے حالات ہیں، آپ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، باہر بھی نہیں نکل سکتے. قاری جب خانہ بدوش پڑھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اتنے معاملات میں بھی آپ کے اندر کا جو ایک ٹریولر ہے، وہ اس کا جو جذبہ ہے وہ کسی طور کم ماند نہیں پڑتا دکھائی دیتا. یعنی اس وقت بھی آپ کی خواہش ہے کہ آپ گولان کی جو گولان ہائٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں، حالانکہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک تھا، لیکن آپ پھر بھی وہاں پہ گئے. مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے بدترین حالات میں یعنی گولان ہائٹس پہ جانا ایسی کیا مجبوری تھی؟ اس میں بیسک یہ تھا کہ مجھے آپشن دی گئی تھی. وہاں ایمبیسی میں میرے فرسٹ سیکرٹری میرے دوست تھے، ٹائم میرے پاس کم تھا، ایک ہی دن میں. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں روایت کے مطابق حابیل اور قابیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اور قابیل مارا گیا تھا. جی. تو اس کی مطلب وہ جگہ ہے، اور وہاں پہ ایک چٹان ہے جو آنسو بہاتی ہے اس میں. تو بڑے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں ایک تو وہ دیکھ سکتے ہیں.
دوسرا ہم گولان ہائٹس دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو پرانی چیزیں ہیں، حابیل اور قابیل والی، وہ پتہ نہیں ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو حالات آج کے حالات کے پس منظر میں جو حقیقتیں ہیں تو میں وہ دیکھنا چاہوں گا. چنانچہ غلام کی پوری تاریخ سے بھی میں پہلے واقف تھا، میں نے فالو کی تھی پوری جنگ رمضان بھی اور 69 والی وار بھی ان کی عربوں کی. تو اس میں جو میجر بات ہے وہ میں لکھ بھی چکا ہوں کہ پاکستان آرمی نے دفاع کیا وہاں پہ سیرینز کا. سیرینز بہت زیادہ عشق میں مبتلا تھے پاکستانیوں کے، اور بھٹو صاحب واز ایٹ دیٹ ٹائم دا پرائم منسٹر، اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے بھٹو از اے گڈ مین، اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو مطلب سارا آنکھوں پہ بٹھاتے تھے کیونکہ ہم ان کی مدد کے لیے پہنچے. اور وہیں پہ ملاقات ہوئی ایم ایم عالم صاحب سے، اور ایم ایم عالم صاحب جو تھے اپنے باقی جو پائلٹس کے ساتھ، ہی واز ڈیفینڈنگ the skies of Damascus against the Israeli pilots, and we heard کہ ایک پاکستانی پائلٹ نے ایک دو اسرائیلی پلین اوور ڈماسکس گرائے، لیکن they were not allowed to go and attack Israel، کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی شوٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے غیر ملکی پائلٹ تو وہ ایک انٹرنیشنل اسکینڈل بنتا ہے. چنانچہ گولان گئے اور کنیترا کا ولیج سارا دیکھا ہے، اور وہ ابھی میری نظروں میں اینڈ بہت زبردست میموری. لیکن ایک چیز ظاہر ہے کہ دکھی ہم ہوتے ہیں، ہم ہیں تو مسلمان ہی نا، جیسے کیسے بھی ہیں، ہمیں دکھ تو ہوتا ہے نا ان چیزوں سے. کہ گولان ہائٹ سے جب میں نیچے دیکھا تو واضح طور پہ ایک طرف ڈیزرٹ ہے اور ایک طرف واضح طور پہ گرینری شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ اسپرنکلر چل رہے ہیں اور انگور کی بیلیں ہیں اور سرسبز و شاداب باغ ہے. یہ اسرائیلی حصہ ہے، وہ دوسرا عرب حصہ ہے. ناظرین، خانہ بدوش ایک ایسی کتاب ہے جو بہت لازمی پڑھنی چاہیے، اور ایسی کمال کتاب ہے جو آپ کو ایک سحر میں جکڑ لیتی ہے پہلے صفحے سے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ آخری صفحے تک اس کو پڑھتے چلے جائیں. خانہ بدوش جو ہے یہ ایک بہت مفصل کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسط میں اس پہ مکمل بات کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. خانہ بدوش پہ ایک اور قسط بھی ہے، اور اب ملیں گے اگلی قسط میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.